کسی لحاظ سے بھی، نہ ان کی تخلیق میں نہ ان کی سیرت میں کوئی کمی بھی نہیں رہی، ہر لحاظ سے کامیاب ترین، کامل اور مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سیرت تو ہے ہی نرالی، آج بھی بندہ پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجب شخصیت اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا۔ صورت رسول بھی بہت نرالی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگا اللہ کے نبی بہت پریشان ہوں، آج ایک چیز نے پریشان اور غمزدہ کیا تو آپ کے پاس آیا۔ جب بھی گھر میں ہوتا ہوں، بچوں کے پاس ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، آپ کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں، سکون مل جاتا ہے، لیکن آج ایک چیز نے پریشان کیا ہے، مجھے آپ کی موت اور اپنی موت یاد آ گئی کہ جب آپ کی وفات پا جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، میں تو بڑا نیچے ہوں گا، آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا جنت میں۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ میرے قابل قدر بھائیو، ماشاءاللہ سبھی اہل توحید ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، میری مؤدبانہ اپیل ہے، کیا میں اور آپ اگر پیغمبر سے سچی محبت کرتے ہیں، کبھی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں یاد آئی؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کبھی ہم بھی تڑپیں، کبھی ہم نے بھی اپنی دعاؤں میں ذکر کر کے رو کے رب کے سامنے کہا ہو کہ چلو اس دنیا میں نہیں تو جنت میں پیغمبر کا ساتھ دے دے؟ اللہ تعالیٰ سے کبھی رو کے پیغمبر کا دیدار مانگا؟ کبھی ہمارے بھی آنسو پیغمبر کی یاد میں نکلے ہیں؟ اگر ہمارے دل میں سچی اور سچی محبت ہے اور حقیقتاً سیرت النبی کو ہم سمجھ چکے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے تڑپنا چاہیے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں کما حق ہو سیرت النبی نہیں، پیغمبر کی وہ محبت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت النبی کو پڑھا نہیں، ہم نے اس کو پرکھا نہیں، اس کی ورق گردانی نہیں کی۔ پیغمبر کا بچپنا، پیغمبر کی جوانی، پیغمبر کا بڑھاپا، پیغمبر کی تجارت، پیغمبر کی قیادت، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں اس میں لطف ہے اور کامیابی ہے اور کامرانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے، آسمان سے جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر وحی لے کے آئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے زندگی بسر کرتا ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی تجارت، ان کی غمیاں، ان کی خوشیاں، ان کے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نبیوں کا ساتھ دے گا۔ میں ایک مؤدبانہ لمبی تقریر کا وقت بھی نہیں، ٹائم بھی نہیں، بہت ہی پیارے ملک کے نامور خطیب آپ کے درمیان موجود ہیں، میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا بھی مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، خدا را اپنی اہل حدیثوں میں آپ کو اسپیشل کہتا ہوں، اپنی شادیاں اور اپنی غمیاں صرف ان کے اوپر نظر ڈڑا۔ کیا میری اور آپ کی شادیوں کی تقریبات، میری اور آپ کی شادیوں کے انداز اور معاملات کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا جو رسومات، جو سلسلے میں نے اور آپ نے، خصوصاً آپ اہل حدیثوں نے شروع کر رکھے ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کی اجازت دیتی؟ کیا یہ پیغمبر کی نافرمانی نہیں؟ ہماری غمیوں کے انداز، جو طریقہ کار ہم نے اپنا رکھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں؟ اس لیے پیغمبر کی فرما برداری میں کرو، اللہ تعالیٰ پیغمبر کا ساتھ نصیب کرے گا۔ میں انتہائی مشکور ہوں اس مسجد کے خطیب میرے بھائی مولانا محمد خالد ربانی صاحب، ان کی شفقت سے آج یہ عظیم الشان پروگرام اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں نے مولانا امیر شہر مولانا حافظ طارق ندیم صاحب کی سرپرستی میں بہت ہی پیاری محفل سجائی ہے۔ اللہ جس طرح ہم یہاں جمع ہیں، کبھی جنت میں اپنے پیغمبر کے گرد جمع فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہمیں عطا فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کریں، پیغمبر کی باتیں سنیں،
ہمیں اپنے کانوں سے وہ جنت کی محفلیں اور پیغمبر کی باتیں سننے کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے جو معزز مہمان دور سے تشریف لائے، شہر جہاں آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا اور جرنیل یوتھ فورس مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا حافظ محمد قسیم شیخو پوری صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ طویل سفر کر کے یہاں تشریف لائے، اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا